جی بالکل بلاؤں گی. پھر آپ سے زیادہ بغیرت بھی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ آپ اپنی 6 سال کی بچی کی شادی کریں گی 51 52 50 سال کے بابے کے ساتھ؟ آپ ایک جب لڑکی کا ہیں، جب آپ دور 9 الگ سال کی تھا. تھیں، جب کا دور بھی سیم ہی تھا، کوئی دور نہیں الگ تھا. آپ کی بیٹی جب آپ خود جب 9 سال کی تھیں، کتنی کو تھیں آپ؟ 9 سال جب آپ عمر کی تھیں، اس وقت کی کتنی باتیں آپ کو یاد ہیں؟ سب یاد ہے. ہم؟ سب یاد ہیں. اور اس وقت کوئی ہاں. 53 ایئرس کا بابا آپ کی ٹانگیں کھول کے اس کے اندر ڈال دیتا تو آپ کو کیسا فیل ہوتا؟ آپ یہ سب کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے صرف آپ لوگوں کے ویو میں، آپ لوگوں کے نظر میں کیا ہے نبی، وہ کیونکہ جاننا یہی چاہ رہی ہوں. ہوا ہے یہ عظما سامنے جی، لکھا ہوا ہے. وہ اس وجہ سے بول رہا ہے کیونکہ وہی ہوا ہے. دس از رائٹ ان فرنٹ آف یو. یہ اسکرین شیئر کی ہوئی ہے میں نے، آپ کے بالکل سامنے لکھا ہوا ہے اس وقت. پڑھ لیں. میں نے آپ سے کچھ کوشچن کیا تھا، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، تو پاسٹ میں آپ جتنے بھی اگر چیزیں سننے ہوئے کے وہ لیے قرآن میں کیسا ہے؟ آپ سننے کے لیے تیار ہو؟ کیسے؟ آپ سننے کے لیے تیار ہو؟ یس. اوکے. اب پاسٹ کی جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ ساری کی ساری لیجنڈز ہیں آف دا پاسٹ. وہ لیجنڈز آف دا پاسٹ ہیں، یعنی کہ سٹوریز ہیں آف دا پاسٹ. وہ پرانے وقتوں کی سٹوریز ہیں. محمد کو قرآن کے اندر ان کا اللہ بھی فرماتا ہے کہ تو صرف ایک کان ہے. کان کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ کان، ایئرس. کان. ہاں، آپ کو پتا ہے what does it means by ear؟ یس. کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ صرف ایک کان ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں ایئر ہوں. ہاں، اس کا کیا مطلب what does it means؟ کیونکہ یہ ایک لٹرل چیز نہیں ہے نا، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم ایک کان ہو؟ what does that means؟ آئی ڈونٹ نو. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا بندہ جو ایک کان سے سنے اور منہ سے باہر نکال دے. ٹھیک ہے. اچھا. یہ دیکھیے قرآن جی. کہتا ہے یہ لوگ ہیں جو نبی کو ایز پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہیں. آپ کہہ دیے یہ کان تمہاری بہتری کے لیے ہے اور یقین رکھیں اللہ پہ اور اس کی بات پر، اہل ایمان پہ. اچھا، اب کان کا کیا مطلب ہے؟ کان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد تم ایک کان ہو، تم یہاں سے کچھ سنتے ہو اور یہاں پہ آگے بتا دیتے ہو کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے. تم یہاں سے کچھ سنتے ہو یہاں پہ آگے بول دیتے ہو اللہ نے کہا ہے. یہ جو تم کہانیاں ہمیں بتا رہے ہو یہ تو لیجنڈز آف دا پاسٹ ہیں. یہ تو ایسی باتیں ہیں جو کہ پرانے وقتوں میں لوگوں نے کہی ہوئی ہیں، کی ہوئی ہیں، جو تم سنتے اور بول دیتے ہو. جو تم سنتے ہو اور بول دیتے ہو. یہ دیکھیے قرآن چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 4 اور 6. اور کافر کہتے ہیں یہ تو ایک بس من گھڑت چیز ہے جس کو اس شخص نے یعنی کہ محمد نے خود گھڑ لیا ہے اور اس کی مدد کی ہے اس پر کچھ اور لوگوں نے. ٹھیک ہے. وکالو، اور وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو اس نے کسی سے لکھوا لی ہیں، پھر یہ عملا کرائی جاتی ہے اس کو صبح اور شام. ٹھیک ہے. محمد جو ہے اس کو قرآن بھی اس چیز سے اگری کرتا ہے کہ محمد جگہ جگہ سے کہانیاں سنتا تھا اور بول دیتا تھا. مجھے بتائیے ابراہیم کی کہانی یہودیوں سے سنی، لوط کی کہانی یہودیوں سے سنی، کون سی کہانی ایسی ہے جو وہاں پہ نہیں چل رہی تھی؟ 7 سلیپر آف ایفسس کی کہانی وہ نصارا لوگوں سے سن لی. پل سرات کا واقعہ وہ زوراسٹرینزم سے سن لیا. زوراسٹرین بھی تھے نا، آگ پرست بھی تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے. آگ پرستوں سے سن لیا. پلرز آف بیبلون کا سن لیا. تو قرآن میں ہر وہ چیز لیجنڈ کے طور پہ موجود ہے، کہانی کے طور پہ موجود ہے. اور وہ کہانی بھی الٹی سیدھی ہے کیونکہ وہ ایک ایک کہانی 3 جگہ، 2 جگہ، 5 جگہ، 8 جگہ پہ ہے. اور وہ کہانیاں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں. جیسا کہ میرا آج کا ٹاپک ہے لوط کے اوپر. لوط کی کہانی آپ کے نبی نے 8 مرتبہ بیان کی ہے اور 8 مرتبہ ڈفرنٹ چیزیں بیان کر دی ہیں کیونکہ نبی کو تو بار بار بولنا ہوتا تھا. ہر دفعہ وہ کہتا تھا یہ تو اللہ کا کلام ہے اور ہر دفعہ وہ لوط کی کہانی فرق ہو جاتی تھی. اب مجھے خود ہی بتائیں اگر اللہ کا کلام ہے یہ اور ایک ہی خدا یہ کلام دے رہا ہے تو لوط کی کہانی 8 دفعہ بھی یہ بیان ہو چاہے 100 دفعہ بیان ہو قرآن میں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. وہ فرق کیوں ہے؟
بیکاز محمد صرف ایک کان ہے. پرانے وقتوں کی لیجنڈز آ کے سنا دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ کی طرف سے. اس طرح وہ ایک ان پڑھ جاہل بندہ جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ لوگوں سے کہانیاں لکھواتا تھا اور کہتا تھا یہ قرآن ہے. That's it. Nothing more, nothing less. قرآن گواہ اس چیز کا. اوکے. اسلام میں ایکسٹریم ہونا بھی غلط ہے نا. اپن ایکسٹریم میں جا کے بھی نہیں جانا قرآن نہیں ہے، کی رائٹ؟ آیات کے مطابق ایکسٹریم ہونا آپ کی مجبوری ہے، نیڈ ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ لوگ جو صرف منہ سے اقرار کرتے ہیں، یہ جو منہ سے اقرار کرتے ہیں یہ مسلمان ہوئے نہیں. جی. یہ کہتے ہیں بدون says we have accepted Islam، مگر اللہ says but Islam has not passed their throat unless they accept everything which Allah and Muhammad gave. تو یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایکسٹریم ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایکسٹریم ہونا ضروری ہے. آپ نے ہر چیز کو آنکھ بند کر کے ایبسلیوٹلی ماننا ہے. سمجھنا ہے بٹ سمجھنا ہے. ابھی جیسا ہے آپ نے کہا ویسا کہ سمجھنا. ماننا ہے بلائنڈ فیتھ. ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ ماننا ہے. یہ ماننا ہے کہ اللہ ہے، اپن اللہ کو نہیں دیکھے بٹ بلائنڈلی یہ ماننا ہے کہ اللہ ہے اور ان کے رسول حضرت کہاں محمد صلی لکھا ہے کہ اللہ یہ علیہ بات وسلم. ماننی ہے؟ شہادہ پڑھے ذرا اپنی کیا ہے؟ اشہد ان لا اسلامک شہادہ. الہ الا اللہ ہم، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہترین ٹرانسلیشن دیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. شہادت میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، آپ نے ٹرانسلیشن میں ایڈ کر دیا. ٹرانسلیشن میں چیزیں ایڈ مت کیا کریں، لیکن نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. اب مجھے بتائیں گواہی دینے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ پریزنس آف مائنڈ، اینڈ دل، بس نہیں، بولنا بھی میں ضروری ہے. گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. کیا میری گواہی مانی جائے گی؟ نہیں، کیوں؟ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ آپ غلط بول رہے ہیں. نہیں، کیونکہ میں غلط نہیں بول رہا، کیونکہ میں نے آپ کو فزیکلی نہیں دیکھا، میں نے آپ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے آپ کو ہاتھوں سے ٹچ نہیں کیا، میں نے آپ کو سونگا نہیں ہے کچھ بھی. یعنی دیر آر 6 جو آپ کی نروز ہیں. کانوں سے سنا ہونا چاہیے، آنکھوں سے دیکھا ہونا چاہیے، ہاتھوں سے ٹچ کیا ہونا چاہیے، منہ سے بات کی ہونی چاہیے. آپ کی 6 نرو سسٹم کے اندر سے، سینسری سسٹم کے اندر سے کسی ایک یا دو سینسری سسٹم سے ویریفائی اینڈ ویلیڈیٹ جب تک نہیں کیا گیا، میں گواہی نہیں دے سکتا کسی بھی کورٹ آف لا میں کسی بھی جگہ پہ. آپ نے محمد کو دیکھا نہیں، آپ نے محمد کو سونگا نہیں، آپ نے محمد سے بات نہیں کی، آپ بھی آپ نے نہیں دیکھے، محمد کو ٹچ نہیں کیا. سن لے آپ نا، بھی نہیں تو دیکھے. میں گواہی بھی نہیں نہ دے رہا. میں گواہی بھی نہیں دے رہا. آئی ایم ناٹ گیونگ یو گواہی. آپ گواہی دے گواہی رہے نہیں ہو. دے رہے مگر ان کے اگینسٹ بہت کچھ بول رہے ہیں آپ. ہم جو بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں بیسڈ آن وٹ از ریٹن. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ گواہی کیسے دے سکتی ہیں؟ گواہی نہیں دے سکتے، شہادت نہیں دے سکتے آپ. دیکھیں شہاد آپ کو نا آئی بلیو، آمنا، اشہادو کی جگہ آمنا کہو تو فائن ہے کہ آپ ایمان لے آئے اللہ پہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس پہ آپ ایمان لے آئے. ایمان لا سکتے ہو، شہادہ نہیں دے سکتے، گواہی نہیں دے سکتے. کیونکہ گواہی دینے کے لیے، اب میں نے محمد کی بات کی، آپ نے دنیا میں کسی اور سولر سسٹم میں گئے ہو؟ نہیں. کسی اور گلیکسی پہ گئے ہو؟ نہیں. ہو سکتا ہے کسی اور گلیکسی میں، کسی اور سولر سسٹم میں کوئی اور خدا ہو. نہیں. کیوں نہیں؟ آپ نے ویریفائی تو نہیں نہ کیا. جب آپ نے ویریفائی نہیں کیا تو آپ گواہی نہیں دے سکتے.
ایمان لا سکتے ہو. آمنا, آپ کی تو آپ شہادہ لوگ ہی نا غلط ہے. ینگ یوتھ کو بہت کنفیوز کر رہے, سچی میں اتنا برا کام میں کر رہے آپ لوگ, کنفیوز اتنا نہیں برا کر رہا ہوں, کام کر رہے. میں آپ سے سمپل صحیح کوشچن ہے. کر رہا ہوں. آپ سوچو اسلام میں انٹر ہونے کے لیے جو شہادہ ہے وہی فالس ہے. آپ لوگوں کو اسلام میں انٹر ہونے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, باقی چیزوں میں جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے. آپ کو اسلام کے اندر آنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ گواہی نہیں دے سکتے, ایمان لا سکتے ہو. گواہی دینے کے لیے آپ کو باقی تمام سولر سسٹم میں ویریفائی کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. آپ نے ویریفائی کیا ہی نہیں. جب ویریفائی نہیں کیا تو آپ شہادت نہیں دے سکتے, ایمان لا سکتے ہو. ایمان لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, شہادت نہیں دے سکتے, ٹیسٹیفائی نہیں کر سکتے, گواہی نہیں دے سکتے, ایمان لا سکتے ہو. تو آپ کو تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا, جھوٹی گواہی سے داخل ہوتے ہو آپ لوگ. جی بولیے, اتنی خاموشی کیوں ہے؟ آپ لوگ اگر قیامت ہو گئی تو آپ لوگ کیا جواب دیتے اللہ کے پاس؟ اتنا برا اللہ ہوگا کام تو جو کر رہے ہیں آپ اللہ لوگ. ہوگا تو دیکھیں گے نا. آپ یہ ایمان والی باتیں ہیں. میں کہوں اگر اللہ نہیں ہے وہاں پہ تو جیسس کرائسٹ کھڑا ہوگا, پھر آپ اچھا, پھنس گئے روح نا. کیسے آتی ہے انسان کے اندر؟ پھر آپ پھنس گئے نا. کیوں پھنس گئے؟ کیوں پھنس گئے؟ اگر ہوا تو پھنس گئے نا. نہیں پھنسے. بھائی میں کہہ رہا ہوں اگر وہاں پہ کرائسٹ کھڑا ہوا تم پھنس جاؤ گے نا. ایمان کی بات کر رہی ہو نا اس وقت, پروف تو نہیں ہے نا اس چیز کا کہ وہاں پہ اللہ ہی کھڑا ہوگا. That's what I'm saying. جس چیز کو ایویڈینشلی پروف نہیں کر سکتے اس کے اوپر آپ گواہی دے رہے ہو. اوکے, تھینک یو, آل دا بہت بیسٹ. مہربانی. آپ لوگ کبھی نہیں جیت سکتے, کبھی نہیں جیت سکتے. ہم تو جیت گئے ہیں, آپ کے پاس کوئی آنسر بھی نہیں ہے اس کے. اچھا جیت ہار کیسے نہیں کہتے, چلے ایک سیکنڈ نہیں. پہلے انڈرسٹینڈ جی دس. آپ نے کہا آپ لوگ کبھی نہیں جیت سکتے. میں نے جی, آپ کو جو باتیں بتائیں اس میں سے ایک بات کا آپ کا جواب نہیں تھا. ایٹ لیسٹ آج آپ کو 5 جواب باتوں کا ہونے کی علم ضرورت ہوا ہے. نہیں ہے جیتنے کے سنیں لیے. کوئی نہیں, بات جواب ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے بہن کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو آپ کو نہیں ضرورت نہیں ہے, لیکن آج آپ کو پتا لگا کہ محمد نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیا, جو آج سے مجھے پہلے آپ پہلے کو نہیں سے پتا پتا تھا. ہے, آپ لوگ صرف یہ باتیں بتاتے ہو. میں نے سارے آپ پھر لوگوں کی ویڈیوز آج دیکھ آپ کو لی ہے. یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی گواہی بھی جھوٹی ہے, اور وہ گواہی جھوٹی نہیں, دے میں کے نہیں بھی آپ مانوں آئے. گی, میں نہ نہیں مانو مانوں گی. بات نہیں ہے نا, آپ نے مان لیا آلریڈی. دیکھو اینڈ میں نہیں نہیں مانوں گی, یہ اسے کہتے ہیں حد درمی. کیونکہ آپ نے گواہی کی ڈیفینیشن دینے کے بعد, میری ایگزامپل کے بعد, آپ گواہی نہیں دے سکتے اب. ورنہ مجھے گواہی کی نئی ڈیفینیشن دے دیں, کون سی. دیکھیں یہ حد درمی ہے, لیکن میں جیت گیا ہوں کیونکہ آپ کا دل میں پتہ لگ گیا گیم چپکے, خراب ہو رہی ہے. آپ صرف جیتے چپکے, دیٹس اٹ. نہیں عظما جی ایڈم, میں ایک چیز تھوڑا جی سر, اسٹیٹمنٹ پلیز کریکٹ کر پلیز دیتا آپ. ہوں. عظما جی دیکھو, ہم لوگ یہاں جیتنے کے لیے نہیں بیٹھے. پہلی بات, ہم یہاں پہ حقیقت بتانے کے لیے بیٹھے, ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ میں آ جائے وہ ہماری جیت ہے. آپ کو اصلیت سمجھ میں آ جائے وہ ہماری جیت ہے. اگر آپ ضد کر کے بیٹھیں گی تو وہ ہماری جیت نہیں ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. جب میری اتنی کوئی ساری ضد آپ نہیں ہے. کو ضد کر رہی ہے نا, ابھی باتوں سے آپ کے بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ جب آپ کو گواہی کے اوپر انہوں نہیں, نے آپ کو سمجھایا, پھر آپ کے ہم رسول لوگ اللہ کا کیریکٹر بتایا, آپ کے پاس جواب کوئی نہیں, لیکن آپ بول رہی نہیں میں پھر بھی صحیح مانوں گی, نہیں تو اس کو ضد ہی کہتے ہیں. نہیں, وہ احساس کا کیا, جو ہم کس احساس. احساس؟ اسپرچل ایک چیز رہتی نا, اللہ کو نماز پڑھتے جو اپن کتنا سکون محسوس کرتے, یہ سب ہمارے پاس ہے. دیٹس اٹ, کسی کو بس. اور کیا ہونا. عظما جی کسی کو جو نماز میں جو سکون دعائیں ملتا مانگتے ہے. ہیں وہ قبول بھی ہوتی سنا ہے. عظما جی. جی, ہوں. کسی کو نماز میں سکون ملتا ہے, کسی کو دوسرے جو ورشپ کا جو طریقہ رہتا ہے, کسی کو پوجا میں سکون ملتا ہے, کسی کو یوگا میں سکون ملتا ہے. سکون کی بات یہاں پہ ہے ہی نہیں. جس سے سکون ملتا ہے ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. ابھی کسی انسان کو وہ جاتا ہے پروسٹیٹیوٹ کے پاس اپنی سیکسول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے, اس کو سکون ملتا ہے, تو کیا آپ اس کو صحیح مانیں گی؟
किसी को दारू पीने में सुकून मिलता है, क्या आप उसको सही मानेंगी? किसी को सिगरेट पीने में सुकून मिलता है, क्या आप उसको सही मानेंगी? कोई कोई लोग ऐसे सबको होते हैं जिनको दूसरे को तकलीफ में देखने में सुकून मिलता है, ऐसे भी लोग होते हैं। वो खुश होता है, उसको सुकून मिलता है जब सामने वाले को तकलीफ में देखता है। तो सुकून मिलने का ये मतलब नहीं है कि जिस चीज से आपको सुकून मिल रहा है वो सही हो। और दूसरी चीज, आपने जो अभी ये कहा कि नमाज पढ़ने से दुआएं कबूल हो जाती है, बिल्कुल झूठ बात है। अगर नमाज पढ़ने से सारी दुआएं सबकी कबूल हो जाती तो लोग वहां पे हॉस्पिटल में खुद मोमिन हजरात 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले दुआ मांग मांग के थक जाते हैं, लेकिन उनकी बीमारी नहीं दूर होती है, उनको शिफा नहीं मिलती है। ये तो टेस्ट है ना, तो आजमाइश अब अलग फिर अलग फिर आपने तरीके चेंज की कर होती दिया, है। फिर अब देखो स्टेटमेंट ना, चेंज कर दिया। गोल पोस्ट चेंज, साहिल, गोल हाँ, पोस्ट चेंज। स्टेटमेंट चेंज, अभी आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। पहले आजमाइश आपने बोला तो हर कि तरीके से नमाज होती पढ़ने है। से आपकी सारी दुआएं तकलीफें दूर हो जाती है, जो सब कुछ मिलता है, अभी आपने स्टेटमेंट दिया था, अब आपने टोटली अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। नहीं, मैं स्टेटमेंट नहीं, एक एग्जाम्पल दे रही थी अपने खुद का। हाँ हाँ, लेकिन आपके लिए हो सकता है, बाकी लोगों के लिए नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अच्छा उन आप लोग ऐसा सच्चे करें, दिल से, सच्चे ईमान से नहीं पूछ रहे होंगे। कोई बात नहीं, गोली मारे इस बात को। अच्छे ईमान से अगर होता तो आप आपके कभी माँ बाप जो है ना बीमार ही ना हो, क्योंकि अगर आप अच्छे ईमान से हर वक्त दुआ मांगती तो कभी आमीन। बीमार ही ना हो। आमीन। और वो बीमार होते भी हैं और हॉस्पिटल भी जाते हैं, डॉक्टर में भी जाते हैं, दवाइयां भी खाते हैं। तो दैट इज बीएस। एनीहाउ, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाह रहा हूँ। आपको मोहम्मद में ऐसा करें कि मोहम्मद आपके जो नबी हैं, जिनको आप बड़ी इज्जत करती है, उनके बारे में आप ये भी नहीं कह रही कि मैं उसको हाँ हूं कहूं, हैं हूं कहूं। तो भाई उनमें मुझे कोई 5 अच्छी बातें बता दें, 5, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5। 5 गुड क्वालिटीज गुड चाहिए आपको। क्वालिटीज जो कि आम 5 नहीं, मुसलमानों बहुत से बहुत सारी अच्छी। है। 5 बता दें बस, बहुत है। 5 बता दें सिर्फ। 5 बता देना, 5 इतना सिंपल तो कर दिया आपके लिए उन्होंने, 5 बता दे। मतलब मतलब किस तरह की क्वालिटीज, बहुत सारी है। भाई तो आप 5 क्वालिटी समझती है। जो आपको लगता है ना कि ये वाली क्वालिटीज दुनिया के अच्छे तरीन इंसान में होनी चाहिए और वो मोहम्मद में है, वो वाली 5 बता दें। सबकी रेस्पेक्ट करते थे, बच्चों से प्यार करते थे। नहीं करते थे, सबकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मोहम्मद साहब कुरान के मुताबिक दूसरों के खुदाओं को गालियां देते थे। जब वो गालियां देते थे तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कराई, ए मोहम्मद, ठीक है, लोगों के खुदाओं को गालियां ना दे, कहीं वो मुड़ के तेरे खुदाओं को भी गाली दे। तो रिस्पेक्ट तो वो सबकी नहीं करते थे। सब्र करते थे, छोटे बच्चों से अच्छा लेकिन प्यार एक चलिए मिनट, करते एक थे। मिनट, बारी बारी ना, बारी 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 बारी। एडम, तो जी इन्होंने अभी एक दो स्टेटमेंट मारी थी, उसमें से एक कहा था कि बच्चों से प्यार करते थे, है ना? उस्मा जी, आर यू श्योर? यस। अच्छा उस्मा जी, एक बात बताओ कि आपके सामने आपका एक दुश्मन है, ठीक है, बहुत यस। कट्टर दुश्मन है आपका, आप उसको बहुत शदीद नफरत करती है अपने दुश्मन को, ठीक है। अब कोई उसको आके दुश्मन को मार दे और साथ साथ में वो जो उसके मासूम बच्चे हैं दुश्मन के, उसको भी मार दे, ठीक है, उन बच्चों के बारे में आप क्या कहेंगी? अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद हैं तो आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रॉफिट बच, मोहम्मद का तो छोड़ ही दो ना एडम, हाँ, ये आम खुद बंदा, एज आम एज बंदा, ए ह्यूमन। आम बंदा। हाँ, आप क्या कहेंगी उन बच्चों के बारे में, आपका क्या ख्याल होगा? फिर से एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। आपके दुश्मन है, ठीक है, बहुत कट्टर दुश्मन है आपके, उनको कोई आके मार देता है, लेकिन वो उनके साथ साथ उनके बच्चों को भी मार देता है, ठीक है, आपका उन बच्चों के बारे में क्या ख्याल होगा? अफसोस होगा। आर यू श्योर? यस। अच्छा, जिसको अफसोस नहीं हो रहा उसके लिए आप ये कहेंगी ना कि इसके अंदर रहम नाम की चीज नहीं है? सिचुएशन अलग हो सकती ना। कोई एक सिचुएशन दे दे जहां पे बच्चों के मरने पे आपको अफसोस ना हो।
कोई एक सिचुएशन दे जहां पे कोई बच्चे को अगर मारा हो अगर और आप, मरना उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, जीने से भी बहुत ज्यादा अच्छा मरना है, तो इट्स ओके। बेबीज के लिए अच्छा मरना अच्छा होता है। नहीं चलो कोई नहीं नहीं, नहीं होता, अभी नहीं अभी होता। आपके सामने उस्मा जी, आपके सामने देखिए एक हदीस है, नीचे लेके आओ एडम। नीचे ही है। ये इंग्लिश समझ में आती है आपको? It is reported on the authority of the Prophet of Allah when asked about the women and children of the polytheist being killed during the night raid. मोहम्मद के साथी रात को अटैक कर रहे थे, लूट मार वाला, और रात को अटैक में वो कहते हैं कि बच्चे जो है ना काफिरों के वो भी मर जाते हैं। मोहम्मद ने कहा कोई बात नहीं, वो भी उन्हीं में से हैं, मार दो मार दो, दे आर फ्रॉम अमंग देम। बच्चों को तो अब कौन सा प्यार कर रहा है मोहम्मद बच्चों को? ये तो प्यार नहीं हुआ ना, बल्कि एक अच्छा इंसान जो है जिसके दिल में रहम है, कम से कम बच्चों के मरने पे उसको अफसोस होगा। वो ये नहीं कहेगा कि ठीक है मर गए वो उन्हीं में से, काफिरों में से। उस्मा जी, जी है ना? अभी समझ में आ रहा है आपको? फिर आपने जो अभी कहा था कि आपके रसूलुल्लाह रहम दिल है, तो आम इंसानों का तो छोड़ दो, एक बच्चों के लिए भी उनके दिल में रहम नहीं है। वो कह रहे हैं कि मरते हैं मरने दो, उन्हीं में से है। तो हम ऐसे इंसान को रहम दिल इंसान क्यों माने? अब आप खुद देखिए, सोचो। अब इन्होंने 5 क्वालिटी में साहिल भाई 3 क्वालिटीज दी, वो तीनों की तीनों जो है ना वो फ्लॉप हो रॉन्ग गई। प्रूव हो गए। 2 और रह गई हैं, वो भी दे दें, लेट्स सी कि वो पूरी होती है मैंने कि नहीं होती। सबर सबर भी बोली थी मैं। सबर तो मोहम्मद साहब करते नहीं थे। उन्होंने अपनी हिजरत के बाद जब उनके पास साथी लोग आए तो उन्होंने 49 बैटल्स लड़ी हैं। ये कैसा सबर है? 9 साल के अंदर जो बंदा 49 बैटल्स लड़े और जा जा के लोगों को कत्लो आम करे, वो क्या है? फिर उसके बाद मुझे ये बताइए कि आपके प्यारे नबी जो हैं उन्होंने जब आ, वो फतह किया जूस का कैसल, साहिल क्या नाम था यार उसका, जहां से वो मिली थी, बनु कुरैजा। सफैया बिनते हुय्या, बनु कुरैजा पे अटैक किया, सफैया बिनते हुय्या मिली। सफैया बिनते हुय्या किसी और शख्स की बीवी थी। आपके नबी ने एक मेंसेस साइकिल वेट भी नहीं किया और उसी रात उसके साथ सेक्स कर लिया। तो उन्होंने तो इसमें भी सबर नहीं किया। बनु कुरैजा से जब ली तो उसी रात में उनके साथ सेक्स कर लिया, और मुसलमान लोग बाहर खड़े हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये इसको एज ए स्लेव औरत खेमे में लेके गया है या इससे शादी की है। फिर लोगों ने गेस किया नेक्स्ट डे कि अगर ये बाहर टुमारो बाहर आके पर्दा अगर करेगी। ये इसको पर्दा कराएंगे तो इसका मतलब है इनकी बीवी है, और अगर पर्दा नहीं कराएंगे तो इनकी बीवी नहीं है, सिर्फ सेक्स स्लेव है। तो उन्होंने तो एक रात सबर नहीं किया कि यार उसका खामन हमने आज मारा है, इसको एक मेंसेस साइकिल तो वेट करा लूं, क्योंकि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए एक मेंसेस साइकिल का टाइम होता है, 3 का नहीं होता। कौन सा सबर किया आपके नबी ने? बहुत जगह सबर भी करे आप लोग, वो नहीं देख रहे, सिर्फ थोड़े चीजें लेके आप लोग दीवाने बना रहे सबको, बस ये भाई थोड़ी जो चीज है, बेवकूफ बना रहे। जो साबर ये होता है वो छोटी सी हमेशा चीज होता है है। गुड उस्मा। साइड क्यों नहीं देखते आप लोग? गुड साइड क्यों नहीं उस्मा देखते? उस्मा मतलब पूरी उस्मा हिस्ट्री में एक भी गुड साइड नहीं है आप लोगों के लिए, आप उस्मा लोगों के लिए एक भी उस्मा गुड साइड नहीं है। उस्मा, ये छोटी सी चीज है कि आप किसी के शौहर को, उसके बाप को कत्ल कर दे और उसको लेके आए आप और उसके साथ सेक्स करे, ये छोटी सी चीज है आपके लिए। अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा उसको आप छोटी सी चीज कहेंगी? आपके वालिद आपके भाई लोग को मार नहीं के कोई एक इंसान लेके नहीं नहीं जाए तो नहीं कहेंगी ना? नहीं। तो बीइंग ए लेडी आप इतनी आसानी से कैसे बोल सकती है कि ये छोटी सी चीज है? कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि आप एक लेडी होके इस चीज को कह रही हैं कि ये छोटी सी चीज है। नहीं मेरा उस्मा जी, ये सब सुनने, नहीं ये सब सुनने और समझने का मकसद नहीं था यहाँ आने का। आप मुझे क्यों? एक रीजन दे दीजिए। लेकिन अभी नहीं मेरा देखो मकसद ही देखो नहीं था ये उस्मा, सब में। जी उस्मा सुनो, अभी तक तो आप अंधविश्वासी थी, आपको रसूलुल्लाह की जिंदगी पता नहीं थी। अब तो आपको पता चल गया ना, अभी आप आंखें कैसे बंद कर सकती है? मुझे आंखें बंद करना या देखना पढ़ना, आप लोग से कुछ सीखना, अगर मुझे इस्लाम सीखना ही रहता तो मैं कोई अच्छे आलिम, हाफिज, मुफ्ती, आलिमा से सीखती थी ना। मैं आप लोगों के पास क्यों आती? मुझे सीखना नहीं है, मुझे सिर्फ सवाल करना है आप लोगों से। अच्छा मुझे एक बात बताओ एक उस्मा, स्ट्रॉन्ग। क्या जी क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा
کہ اگر کوئی سچی بات آپ کو ابلیس بھی دے دیتا ہے, شیطان بھی دے دیتا ہے, اگر اس کی بات سچی ہے تو آپ کو لے لینا چاہیے. بے شک. اور محمد دیکھو نے سب آپ کچھ لوگ ہی صحابیوں کو دلوائی. دیکھو آپ ابھی لوگ ہی میں اپنے ایک آپ کو مثال دیتا ابلیس ہوں سے عظما, کمپیئر ایک کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں, سنو عظما, ایک مثال دیتا ہوں. مان لو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کا ایک دشمن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ اس جگہ پہ گیا ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے. کیا آپ اپنے اس دشمن کی بات کو سن کے بچے کو وہاں ڈھونڈنے جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ جاؤں گی. ایگزیکٹلی. اور آپ کو وہاں پہ اگر بچہ بھی مل گیا تو آپ یہ نہیں بولیں گی کہ میرا دشمن نے بتایا تو میں نہیں جاؤں گی. آپ کو سچائی سے مطلب ہونا چاہیے, چاہے آپ کا دشمن بتائے یا دوست بتائے. اگر وہ حق بتا رہا ہے, سچ بتا رہا ہے, تو آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ ابھی جو آپ نے بتایا ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے, ہو سکتا ہے آپ نے غلط بتایا. آپ یہ کہتی ہے اگر کہ ٹھیک ہے میں جا کے یہ چیک کروں گی, یہ باتیں مجھے بھی غلط لگ رہی ہے, میں جا کے چیک کروں گی, اگر صحیح ہے تو مجھے تو ڈیسیجن لینا پڑے گا, حق کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہاں غلط ہے تو آ کے آپ میرے منہ پہ جوتے مار دینا کہ تم نے جھوٹ بولا. نہیں آپ لوگ یہ بولیے, آپ لوگ نارمل جو جس کو کچھ بھی نالج نہیں رہتا رائٹ, ان لوگ کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نالج دے رہے نا, ہم نہیں ہٹا رہے عظما جی, ہم بالکل نہیں ہٹا رہے ہیں. ہٹ جا رہے ہیں ہم نے بہت آپ زیادہ کو, یوتھ. عظما جی سنو, ہم نے یس. آپ کو نالج دے دی ہے, ہم نے آپ کو حقیقت بتا دیا ہے. ہم کوئی گھر پہ آ کے آپ کو اٹھا کے لے کے جا کے یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ابھی کا بھی اسلام چھوڑو. ہم نے آپ کو دے دیا انفارمیشن, آپ کے اوپر ہے. کنٹینیوسلی کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں آپ تو ہم لوگ ایک دو حقیقت دن بتا لیتے رہے نا ہیں نا, انفارمیشن. ہم حقیقت بتا رہے ہیں. اگر اس ہم کو نے کہیں پروپاگینڈا غلط بولتے بتایا, ہیں, اس کو پروپاگینڈا بولتے ہیں. حقیقت بتانا پروپاگینڈا ہوتا ہے. ہاں حقیقت اس بتانا کا مقصد پروپاگینڈا ہے نا آپ تو لوگوں کا, مقصد ہے سنو وہ سنو کوئی. سنو سنو, اگر حقیقت بتانا پروپاگینڈا ہے تو ہم جی کھول کے یہ پروپاگینڈا کریں گے. اگر آپ کی ڈیفینیشن میں, آپ کی ڈکشنری میں حقیقت بتانا اگر پروپاگینڈا ہے تو ہم کھل کے کریں گے. اب آپ کو نہیں سننا ہے, نہیں دیکھنا ہے, آپ جا سکتی ہے. ایک اسٹرانگ ریزن دے دیجئے کیوں اسلام سے دیا نا, نکلنا چاہیے ابھی آپ بھی لوگوں کی نظر میں. اسٹرانگ چاہیے, ابھی بھی چاہیے, اتنی ریزن نہیں 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 ہے. نہیں, ریزن مطلب یہ سب آپ لوگ ایک فیکٹس ہیں, اسٹرانگ ریزن دے دو کہ اسلام میں رہنا چاہیے. اسلام میں رہنا چاہیے کیوں, یہ ریزن چاہیے آپ کو. جس کا ہاں ایگزیکٹلی, جس کا محمد نہ بچوں سے پیار کرتا تھا, نہ انسانوں سے پیار کرتا تھا, چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کرتا تھا, سلیوز کو ریپ کرتا تھا, جو ٹیررسٹ تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 1 مہینے سے لوگ محمد کے ٹیرر سے خوف کھاتے تھے. ہی واز اے ٹیررسٹ, ٹھیک ہے, آتنک پھیلاتا تھا, وہ پیڈوفائل تھا. اس کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ایک ٹائرنٹ تھا. مجھے آپ بتائیں کہ اس نبی کو میں نبی کیسے مانوں؟ کیونکہ پوری زندگی سکھائے ہمارے نبی ہم سب کو. کیا سکھایا اللہ, کیا سکھایا؟ بچوں سے شادی کرنا سکھایا, بوڑھے ہوتے ہوئے آپ بچوں سے شادی کرو, یہ سکھایا آپ کے رسول نے. آپ کے رسول